نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا سبق ہمارا علمی میراث کے حوالے سے ہے۔ علمی میراث ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ علمی میراث کا سیکھنا بالکل آج کل کے دور میں بہت ضروری بن چکا ہے، جو کہ اکثر علماء اور مفتیان کرام وہ علمی میراث نہیں جانتے، تو اس لیے اس کا سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ میراث نصف علم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علمی میراث، سب سے پہلے علمی میراث کی ہم تعریف جانیں گے۔ ہر علم، ہر چیز سے جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی علم ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا تعریف جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم علمی میراث کی تعریف جانتے ہیں۔ علمی میراث نام ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین کا جن کے ذریعے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ یعنی دوستو، یہ کہتے ہیں کہ علمی میراث نام ہے فقہ اور حساب۔ فقہ کا یعنی فقہی علم ہے، اور دوسری بات حساب، یعنی اس کے اندر حساب بھی ہے کہ ہم حساب کتاب کریں گے، یعنی مطلب کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، باپ کو کتنے حصے دینے ہیں، ماں کو کتنے حصے دینے ہیں، بیوی کو کتنے حصے دینے ہیں، تو یہ حساب کرنا پڑتا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے تو فقہ اور حساب کہا گیا۔ اچھا، علمی میراث نام ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین کا، یعنی اس کے اندر قوانین اور قواعد ہیں، حساب کے قوانین اور قاعدے، اور جو مصنف ہیں انہوں نے وضع کیے ہیں۔ اس کے لیے میراث کو حل کرنے کے لیے کچھ اپنے قوانین اور کچھ قواعد ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اس کے اندر جب وہ اپنے قواعد اور قوانین آدمی سیکھتا ہے تو علمی میراث آسان بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علمی میراث نام ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین کا جن کے ذریعے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے، یعنی جس وارث کو کتنا حصہ ملنا ہے اس کا مکمل صحیح حصہ معلوم ہو جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو موضوع اس علم کا وارث اور ترکہ ہے، یعنی ورثہ اور ترکہ۔ ورثہ جو میت، جو آدمی مر جاتا ہے، اس کے جو باپ دادا وغیرہ اور بیوی، اس طرح یہ ان کو ورثہ کہتے ہیں، یہ وارث بن جاتے ہیں اس کی۔ اور ترکہ، جو میت سے جو چیز رہ جاتی ہے، جو مال رہ جاتا ہے، جو بھی میت کے حصے میں ہوتا ہے، وہ ان ورثہ کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں غرض و غایہ، یعنی اس علم کا غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر وارث کو، یعنی ہر ایک جو وارث ہوتا ہے، ہر وارث کو اس کا حصہ شرعی پہنچ جانا، یعنی ہر وارث کو اس کا جو شرعی حصہ ہوتا ہے وہ پہنچانا، وہ مکمل پہنچ جائے۔ ہر وارث کو جو شریعت نے حصہ دیا ہے وہ پہنچ جائے مکمل، بس یہی غرض اور مقصد ہے اس علم کا۔ اب آتے ہیں اس علم کی فضیلت کی طرف۔ تو فضیلت میں حدیث ذکر کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میراث سیکھو، تعلموا الفرائض، فرائض کا علم، میراث کا علم سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ، فإنها نصف العلم، اس لیے کہ آدھا علم ہے،
یعنی آدھا علم جو زندگی میں آدمی رہتا ہے، انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس کے زندگی کی جو بھی معاملات ہیں تو وہ آدھا علم ہو گیا. اور جب مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد تو اب اس کے ساتھ جو معاملات متعلق ہیں، جو باتیں میت کے متعلق ہیں، تو وہ اس کے بعد، تو مرنے کے بعد آدھا علم ہو گیا اور آدھا علم مرنے سے پہلے، تو اس حساب سے اس کو نصف علم کہا گیا. اچھا، اور قرآن کریم میں بھی پورا ایک رکوع 4 پارے میں ہے سورۃ النساء میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آخرہ. تو یہ رکوع قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع ذکر کیا ہے. اب اس کا مصنف کون ہے؟ علم میراث کا بنانے والا سراجی جو لکھی ہے، سراجی کی جو کتاب ہے، تو وہ مصنف کا نام یہاں پر ہم نے لکھا ہے سراج الدین محمد بن علامہ عبد الرشید السجاوندی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سراجی کے مصنف کا نام ہے. انہوں نے یہ میراث کا یہ جو علم ہے، وہ یہ جو ترتیب ہے، انہوں نے یہ کتاب کی شکل میں ہمارے لیے پیش کیا ہے. لیکن وہ کتاب انتہائی مشکل ہے، ہم جیسے لوگ اس پر کیا سمجھیں گے. لیکن یہاں پر ہم انشاءاللہ ترتیب وار ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنائیں گے، جن میں ہم آپ لوگوں کے لیے میراث کا خلاصہ پیش کریں گے. تو اب حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی سیکھیں اور ان کو بھی سکھائیں، اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ کافی لوگوں کو فائدہ پہنچے، باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور یہ علمی میراث سیکھ لیں.